بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا اچھا تو سر حضرت حسین میرے حوالے کر دو تاکہ تناقض سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا یہ منظور ہے اور کچھ؟ فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا یہ بھی منظور ہے اور کچھ؟ فرمایا کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ میں ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بادل نخواستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہو جانے اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دلبند فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کہرام مچ گیا۔ اہل و دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈر اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا، پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ تو ناظرین ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ آگے جاننے سے پہلے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو صرف ایک لائک کر دیں، کومنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ٹائپ کر دیں اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ حضرت زین العابدین نے نعم لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم شہد بہا لحمی و شعری و دمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا امامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کروائی، نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دیں۔ ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی کہ نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا
اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہو گیا۔ شہادت حسین پر جنات کا رونا۔ ایک سکا راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، صرف تم سے سمجھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں۔ اس کے آباء و جداد علی اور خیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جہالت سے قتل کرنے والو، تمہیں سخت رسواکن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، وہ سب تم پہ بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے اس کے جدامت سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عبرت ناک انجام۔ ایک سکاواری کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا پھر کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر سے آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال کا حال۔ شمر بن ذل جوشن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو بھی بھسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائے بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ کر مر گیا۔ ناظرین، کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب کسرا مارت میں پہنچا گورنر ہاؤس تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا
खोली की बीवी ने जब ये बेअदबी देखी तो कहा कि खुदा की कसम मैं तुम्हारे घर में अब नहीं रहूंगी। ये कहकर वो सर अनवर के करीब ही बैठकर रोती रही। जब फिर उसने आधी रात को हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक से नूर की शुआएं निकलती हुई देखी। जब देखी तो फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के चंद सालों के बाद मुख्तार सकफी नामी शख्स अराक का गवर्नर बना तो उसने हुक्म दिया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में शरीक उमर बिन साद और खोली बिन यजीद को गिरफ्तार किया जाए। चनाचे खोली बिन यजीद को गिरफ्तार करके उसके दोनों हाथों और पैरों को कटवा कर उसे सूली पर चढ़ाकर आग में डलवा दिया गया। इसी तरह हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और 16 अहले बैत को शहीद करने वाले लश्कर के लोगों को भी चुन चुन कर हलाक कर दिया गया। नाजरीन, इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि मनहाल बिन उमरू कहते हैं कि जब दमिश्क के बाजारों से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक यजीदी सिपाही नेज़े पर रखकर घुमा रहे थे तो उस वक्त सर मुबारक के सामने से एक आदमी सूरह कहफ पढ़ रहा था। जब वो उस आयत पर पहुंचा, इन्ना अस्हाबिल कहफी वल रकीमी कानू अमन अतीना अजबा के गार वाले और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे, उस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक से आवाज आई, ए लोगो, अस्हाबे कहफ के कत्ल से ज्यादा अजीब मेरा कत्ल और फिर कटे हुए सर को लेकर फिराना अजीब है। अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के बाद एक पत्थर मिला जिस पर लिखा हुआ था, क्या हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने वाले उम्मीद रखते हैं कि रोज़े क़यामत इनके नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात पा सकेंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक दो मुख्तलिफ जगहों पर होने की वजह मुरखीन ने लिखा है कि दमिश्क और मिस्र दोनों ममालिक दाईदार हैं कि इनके मुल्क में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर अनवर मौजूद है। इसकी हकीकत ये भी हो सकती है कि यजीद के पास जब करबला के मैदान से कटे हुए 17 सर मुबारक किए गए, जिनमें 16 सर मुबारक अहले बैत के थे और एक सर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का था। ये हो सकता है और यकीनन ऐसा हुआ होगा कि उन दोनों ममालिक में से एक जगह तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कटा हुआ सर दफन हो और दूसरी जगह अहले बैत में से किसी का सर दफन हो। वल्लाह इल्म। एक रिवायत ये भी है कि सर अनवर यजीद के खजाने ही में रहा। नाजरीन, जब बनो उमैया के बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क का दौरे हुकूमत आया और उनको मालूम हुआ तो उन्होंने सर अनवर की जियारत की सआदत हासिल की। उस वक्त सर अनवर की मुबारक हड्डियां सफेद चांदी की तरह चमक रही थी। नाजरीन, उन्होंने खुशबू लगाई और कफन देकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम सवाब की नियत से जरूर टाइप कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस इस्लामिक चैनल अवैस इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक इस वीडियो में की गई किसी भी किस्म की कमी कोताही को अपने फजलो करम से माफ फरमाए, किसी भी किस्म की गलती को अपने फजलो करम से माफ फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।